بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی سکرین پر اپنے سوشل میڈیا چینلز کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سلیم امان۔ اصل گفتگو تو ایک اور کشتی ڈوبنے کی ہے جس میں کتنے ہی لوگ مارے گئے ہیں، پاکستانیوں کی تعداد بھی شامل ہے۔ پہلے کو 5-6 بتائے گئے تھے، اب درجنوں لوگ کہے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ایک انتہائی غیر اہم واقعے کا بھی یہاں پہ ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ غیر اہم میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی خودکشی ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ پھکر سے ایک رپورٹ ہوئی ہے، ایک خودکشی کی خبر رپورٹ ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک 25 سالہ نوجوان نے نہر میں چھلانگ لگائی ہے۔ پھر یوں رپورٹ ہوا کہ اسے بچا لیا گیا، اس نے نکالنے والوں سے جیسے بھی اس نے خود کو چھڑوا لیا، دوبارہ سے چھلانگ لگائی اور ابھی تک جو مطلب آج کی خبر ہے، ابھی تک اطلاعات ایسے ہیں کہ اس کی لاش کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بہت زیادہ قابل ذکر چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ایک سوشل میڈیا پر خط بھی وائرل ہے جو اس نے اپنی جان کا خاتمہ کرنے والے نے خودکشی کے ذریعے سے اپنے والدین کے نام لکھا ہے، اور اس نے لکھا کہ امی ابو مجھے معاف کر دینا، میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے مینٹل کہا جاتا تھا، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ اب دیکھا جائے تو انسان کے لیے بہت لازم ہے، انسان کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ جب انسان کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا تو انسان کو ایزی رکھنا ہے، انسان نے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے، تبھی دماغی توازن خراب ہوتا ہے جب ہم کسی کا دماغی توازن خراب کر دیتے ہیں، جب ہم اس کی مشکل کو نہیں دیکھتے، جب ہم اس کے مسئلے کو نہیں پڑھتے، اور جب زندگی میں اس کی زندہ ہوتے ہوئے اس کے مسئلے کو ہم کاندھا نہیں دیتے ہیں، اس کے مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تو بات ہی الگ سے ہے، ایک سائیکلوجیکلی مطلب ایک نفسیات کا معاملہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو بار بار کسی نام سے اور کسی ایسے نام سے پکاریں گے جو اسے اچھا نہیں لگتا تو اسے پاگل کر دیتا ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا بھی ذکر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مخاطب کو اچھے نام سے پکارو، اور حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ آنے والے کسی بھی شخص کے لیے، محفل میں آنے والے کسی بھی شخص کے لیے آپ جگہ خالی کریں۔ انسان کو انسان کے لیے احترام پیدا کرنا ہوتا ہے، انسان کو احترام دینا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر کسی کے لیے دکھ پیدا کریں گے، کسی کے لیے مسائل پیدا کریں گے تو اس کا دماغی توازن خراب ہو جائے گا، وہ پھر خودکشی کر جائے گا۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہر خودکشی کا کوئی نہ کوئی قاتل ہوتا ہے، یعنی وہ قاتل ہوتا ہے جو خودکشی کا ذمہ دار بنتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو زج کیا ہے، کسی کو ہرٹ کیا ہے تو پھر میں اس خودکشی کا قاتل ہوں، اس کشتی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی 8-10 ماہ میں شاید دوسری کشتی ہے جو ڈوبی ہے۔ تو میں یوں کہتا ہوں کہ کون کیوں جاتا ہے ملک سے باہر، ذمہ دار اس کا کون ہے، اور حکومت کیا بندوبست کرتی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک شعر اسی معاملے پر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں ظفر تا زندگی بکتا رہا پردیس میں، میں ظفر تا زندگی بکتا رہا پردیس میں، اپنی گھر والی کو ایک کنگن دلانے کے لیے۔ روزگار کے مواقع اگر پیدا نہیں ہوتے، روزگار کے ذریعے سے انسان خود کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کر سکتا تو وہ پھر باہر جاتا ہے، وہ نکلتا ہے اپنے شہر کو، اپنی جائے پیدائش کو، اپنے ملک کو وہ باہر چھوڑتا ہے۔ اب تو خیر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی لازمی کیا جائے کہ مقدمات درج کر کے معاملات کو دیکھ کے اس معاملے کی بہتری کے لیے سفارشات بھی کی جائیں، ان لوگوں کو سزائیں بھی ملیں جو اس کام میں ملوث ہیں۔ اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس سے پہلے جس کشتی میں 400-450 کم و بیش پاکستانی بھی جان سے گئے تھے، شاید 800 یا 700 لوگ مجموعی طور پر کشتی میں ڈوبے تھے، اور وہاں پر اگر کوئی کام کر لیا جاتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ اب اگر ہم ذکر کریں کہ کیوں کوئی جاتا ہے گھر سے، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کبھی بھی اپنی جائے پیدائش کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ہمیں روزگار کے مواقع مل رہے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ ہم خود یہ کر رہے ہیں کہ میں نے مطلب رپورٹس ہو رہی ہیں، کافی ساری رپورٹس آ رہی ہیں۔ اب 2 بھائی مطلب گجرات کے تھے شاید، وہ 2 بھائی 55 لاکھ روپے دے کے گئے ہیں جی ایجنٹ کو،
انہوں نے 55 لاکھ روپے دیے. 55 لاکھ یہ کوئی لارج لوگ نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے مطلب رؤساء کے بچے نہیں ہوتے. وہ 55 لاکھ کشید کرنے کے لیے انہوں نے زمین بیچی، انہوں نے زیورات بیچی، انہوں نے گائے بیچی، انہوں نے بھینس بیچی. بڑی مشکل سے اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ دیکھیں کہ وہ 55 لاکھ کوئی تھوڑی سی رقم نہیں ہے. اس رقم سے یہاں پہ کاروبار کیا جا سکتا ہے اور اپنے ملک میں اچھا کاروبار کیا جا سکتا ہے. حکومت کی ذمہ داریوں سے پہلے ہم اگر بات کریں تو یہ جانے والے لوگ ناواقف نہیں ہوتے. انہیں پتہ ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے. اور یہ تو ریسنٹلی ٹوٹل 8-10 مہینے پہلے کی بات ہے کہ معاملہ ہو چکا ہے جس پہ 400-450 پاکستانی اپنی جانوں سے گئے ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کہتے ہو جی یہ تو ایجنٹ ہے، یہ ہمارا واقف کار ہے، یہ ہمارا جاننے والا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گا، اس نے کر دیا یہ نہیں کرے گا. دیکھیں ایک کام ہی غیر قانونی ہے. آپ نے کوئی 10-20-15 کلومیٹر کا سفر نہیں کرنا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. آپ کو آگاہی نہیں دی جاتی، کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو بیر لے جائیں گے. ترکی تک تو بیر لے جاتے ہیں، پھر کنٹینروں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر سو مختلف ملکوں میں کیسے کیسے سفر کروایا جاتا ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مار دھاڑ کی بھی ویڈیوز آتی رہی ہیں. یہ کشتی ڈوبنے سے پہلے مار دھاڑ کی بھی، اور مار دھاڑ کوئی تھپڑ مکے کی بات نہیں ہوتی. رسیوں سے زنجیروں سے باندھ کے ڈنڈوں کے ساتھ لہو لہان کر دیا جاتا ہے اور پھر پیسے منگوائے جاتے ہیں. بھائی اب ترکی تک لے جاتے ہیں، جیسے مطلب یہ ڈیٹیلز اور تحقیقات آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد کنٹینروں میں ڈال دیا جاتا ہے. آدھے پیسے پہلے لے لیے جاتے ہیں. پہلے جو باقی پیمنٹ بچتی ہے کہ ہم وہاں پہ آپ کو اپنی منزل پہ پہنچ کے آپ سے لیے جائیں گے، لیکن راستے میں ہی مار دھاڑ کر کے فون کروا کے رقم ڈبل اس سے بھی زیادہ لے لی جاتی ہے، پریشان کر کے. اب میں نے یہ دیکھا کہ یہ مخصوص ایریا ہے، مخصوص ایریا ہے جہاں سے لوگ جاتے ہیں. یہ گجرات ہے، یہ گجرانوالہ ہے، یہ منڈی بہاؤالدین ہے، لالا موسیٰ ہے، کھاریاں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک مخصوص علاقہ ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ گجرات سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد یہ کیسے لوگ جاتے ہیں، مطلب کیوں لوگ جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ بس اعتماد کر لیتے ہیں کہ جی ہم باہر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. اور یہی لوگ اپنے تعلق کو دیکھ کے کہ یہ میرا ایک تعلق کا بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے تو وہاں پہ مجھے رہنے کی بھی جگہ مل جائے گی، میرا کاروبار بھی وہاں پہ سیٹ ہو سکتا ہے، میرا وہاں پہ بھائی پہلے پہنچا ہوا ہے. مطلب یہ عزیز رشتہ دار لوگ جو ہیں وہی وہاں پہ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک بات سمجھنے کو یہ مل گئی کہ صرف اسی علاقے کے لوگ کیوں جاتے ہیں. تو میں نے ریسرچ کی تو مجھے بتایا گیا کہ بس ایک کام جیسے شروع ہو جاتا ہے تو پھر دیکھا یہی آتا ہے کہ چلیں جی کسی کے ساتھ معاملہ ہوا ہوگا، ہمارا تو وہاں پہ بہنوئی بیٹھا ہے، کچھ 8-6 بندے پہنچ بھی جاتے ہوگے نا، ہمارا بہنوئی بیٹھا ہے، ہمارا سالہ بیٹھا ہے، ہمارا کزن بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، دوست بیٹھا ہے، علاقے کا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے. اور میں اس پہ ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ یہ کسی ایک ملک کی کہانی تو نہیں ہے، اس میں کسی ایک ملک کے لوگ تو ملوث نہیں ہیں. یہ انسانی سمگلرز کہیں کہیں تک بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف پاکستان کو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے، ترکی کو بھی کارروائی کرنی چاہیے. جہاں جہاں سے یہ راستہ لے کے جاتے ہیں، اب وہاں پہ پاکستانی ایجنٹ تو نہیں بیٹھے ہوتے، وہاں پہ تو اسی ملک کے لوکل ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا. انسانی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ممالک کو چاہیے کہ اس چیز کو دیکھیں. ہزاروں فٹ کی گہرائیوں میں انسان کو ڈوبنے سے بچائیں. اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں کہوں گا کہ بچے 12-12 13-13 سال کے بچے بھی ان مرنے والوں میں شامل ہیں. خصوص اسی علاقے کے لوگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، مخاطب ہوں. گجرات، گجرانوالہ، لالا موسیٰ، کھاریاں، منڈی بہاؤالدین، ان لوگوں کو کہ آپ سمجھیں جب ایک واقعہ ہو چکا ہے تو دوسرا واقعہ کیوں ہوتا ہے. اور پھر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ جو شہر ہیں، یہ پاکستان کے چھوٹے علاقے نہیں ہیں، یہ بڑے علاقے ہیں. یہاں پر تعلیم کی ریشو اچھی ہے، یہاں پر سول سروسز میں کافی سارے لوگ ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیز کے مطلب بھی یہاں پہ لوگ ہیں، یہاں پہ حکومت کی بیوروکریسی کی ذمہ داریوں میں لوگ ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ وہ علاقے ہیں جہاں کے سیاستدان حکومتوں کو بنانے اور حکومتوں کو گرانے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں. یہ کوئی ڈی جی خان، یہ کوئی راجن پور، یہ کوئی میاں والی، بھکر، خوشاب، ان علاقوں کے سیاستدان نہیں ہے کہ جو MNA بن جاتے اور پھر وزارت کے لیے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ ان سیاستدانوں کے علاقے ہیں جو حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں. تو یہ آپ کی بھی تو غلطی ہے.
آپ نے بھی تو نہیں روکا کہ سینکڑوں لوگوں کو یوں ہی مرتے رہنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سختی سے نوٹس لیا ہے. میں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسانی سمگلروں کے ہاتھوں لوگوں کی موت پاکستان کی بدنامی ہے اور ہم اس پر ایکشن لیا جائے گا. مقدمات درج کیے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ اچھی امیدیں ہیں حکومت سے بھی کہ وہ بھی کارروائی کرے گی اور لوگوں سے بھی کہ کم از کم ہمیں اب تو سمجھ جانا چاہیے. السلام علیکم.